اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم سب کے سب لوگ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھو، اس کی تسبیح بیان کرو، تقدیس بیان کرو۔ یہ دو آیتیں ہیں، دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین کا حق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی 3 اوصاف کا ذکر کیا ہے، شاہد، مبشر اور نذیر۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، شاہد کا ایک مطلب ہوتا ہے حاضر بھی۔ یہاں پر شاہد کا معنی ہے گواہ۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن امت محمدیہ ساری امتوں کے لیے گواہ ہوگی، اور ان سب کے لیے گواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اسی گواہ کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں نے شاہد کا غلط معنی نکالا ہے۔ شاہد کے لفظ سے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ اسی لفظ سے عقیدہ گڑھا گیا ہے، جو کہ اپنی منمانی تفسیر ہے۔ سلف صالحین نے ایسی تفسیر نہیں کی ہے کہ شاہد کا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر۔ شاہد کا معنی گواہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ گواہی وہی شخص دے جو آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو ظاہر سی بات، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو گواہ کہا تو عقلی دلیل لگائی گئی لوگوں کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گواہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے لیے ضروری آدمی حاضر ہو، تو اسی لیے حاضر و ناظر کا عقیدہ گڑھ لیا گیا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تبھی گواہی دے۔ گواہی دینے کے لیے اگر آپ کے پاس پختہ یقینی خبر ہو پھر بھی آپ کسی چیز کی گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کے موجود ہونے کی گواہی سب دیتے ہیں، اور یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، جب تک اللہ کو ہم دیکھیں گے نہیں تب تک ہم گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ موجود ہے، تو یہ کفر ہے۔ یہود نے یہی کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے ہم نہیں ماننے والے۔ تو جو شخص حاضر و ناظر کے پیچھے یہ عقیدہ سامنے رکھتا ہو کہ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، گواہی دیں گے نہیں، تو یہ اللہ کے بارے میں جب فٹ کریں گے تو اللہ کے اوپر سے ایمان ہی ہمارا متزلزل ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو خبر دیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی خبر دیا ہے، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کلام اترتا تھا، یہ یقینی خبر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ارشاد فرماتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، یہ یقینی خبر ہے۔ لہٰذا یقینی خبر ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ گواہی کے لیے کافی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر چیز کو دیکھیں پھر بولیں تب ہم مانیں گے۔ لہٰذا یہ ماننا کہ گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، یہ اسلامی اصطلاح میں صحیح بات نہیں ہے۔
تو یہاں پر شاہد کا مطلب ہے گواہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ کل قیامت کے دن سب لوگوں کے لیے گواہ ہوں گے۔ دوسری صفت اللہ نے بیان کی، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنایا ہے، لوگوں کو خوشخبری دینے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے تھے کہ فلاں عمل پر فلاں نیکی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن نیک اعمال پر جنت کی بشارت دیتے تھے، اس لیے آپ کو مبشر کہا گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برے اعمال سے ڈراتے تھے اور پھر کہتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے آپ کا ایک صفتی نام نذیر بھی ہے، نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ اب اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں دو حقوق مشترکہ بیان کیے ہیں، یعنی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین مشترک، اور دو حقوق خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں، اور پھر ایک حق خصوصاً اللہ رب العالمین کا بیان کیا گیا۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کو بھیجا کیوں گیا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سامنے والی جو آڈینس ہے، اللہ کے نبی کے جو امتی ہیں، سب اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا خصوصی دو حق، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے۔ ہمارے نبی جس وقت موجود تھے اس وقت تو بات سمجھ میں آتی تھی، میدان جنگ میں آپ کی مدد کریں، آپ کے شہر میں آپ کی مدد کرے، آپ کے ساتھ میں رہ کر آپ کی مدد کریں، لیکن اب ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے۔ پھر آج کے دور میں کیسے ہم اللہ کے نبی کی مدد کریں گے؟ تو اس کا جواب امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن جریر میں دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لا یکون ذالک الا بالطاعۃ والتعظیم والاجلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، اور ان کے ساتھ انتہائی زیادہ ادب کے ساتھ پیش آیا جائے۔ آج ہمارے درمیان گرچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن جو بندہ، جو مسلمان جتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، گویا کہ وہ اتنا ہی اپنے نبی کی مدد کر رہا ہے۔ اور اس آیت کے اندر وہ مخاطب ہے، وَتُعَزِّرُوهُ، تم میرے پیغمبر کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ادب کرو۔ اور یقیناً ادب کا سب سے بہترین اور نرالا انداز یہ ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کریے۔ اگر آپ کسی کے لیے کہیں کہ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کا بہت ادب کرتا ہوں، اور اس کی بات نہ مانیں، تو ایسا ادب سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ چاپلوسی ہے یا تو مکاری ہے، اور یہ ادب نہیں ہوتا ہے۔ ادب میں ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کی بات مانیں، اور یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ اور سچ میں وہی احترام اور ادب سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی کرتا ہے جو اللہ کے نبی کی پیروی و فرما برداری کرتا ہے، اور یہ ہم سب سے اللہ کا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی حق بیان کیا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ رب العالمین کی تسبیح تقدیس بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک سمجھو۔ بعض مفسرین نے یہاں تسبیح سے مراد نماز لیا ہے کہ صبح و شام اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھا کرو، اور تمام عبادتیں اس سے مراد ہیں، تمام نمازیں اس سے خصوصی طور سے مراد ہیں۔ تو دو حق اللہ اس کے رسول کے مابین مشترک بیان کیے گئے، دو حق اللہ کے نبی کا بیان کیا گیا، پھر ایک حق اللہ رب العالمین کا بیان کیا گیا۔ مشترک حق یہ تھا کہ ایمان دونوں پر ہونا چاہیے۔ یہاں پر ضروری بات یہ ہے تنبیہ کے لیے کہ اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول کو شریک کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت، تو یہ شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی پر ایمان لانا
یہ اللہ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کے کہنے کی وجہ سے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہم فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہم آخرت کے دن پر، تقدیر پر، کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس حساب سے ارکان ایمان 6 ہو جاتے ہیں، ورنہ اصل ایمان تو اللہ رب العالمین پر ہی لانا ہے۔ تو اللہ کے کہنے کی وجہ سے، اللہ کے فرما برداری میں بقیہ 5 چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور نبی پر ایمان لانا تو ہمارے کلمے کا ایک حصہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں ہوتے تھے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم کہتے ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے نبی بھی خود اپنا نام لیتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول اور بندہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ضروری تھا کہ آپ یہ کلمہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا کلمہ پڑھتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے اوپر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ دونوں کا حق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حق ہے کہ آپ کی فرما برداری کی جائے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر اللہ کی مدد کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہماری کسی مدد کا محتاج ہے۔ یہاں مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کرو، اللہ کے دین کے لیے کچھ سپورٹ کرو، تو اللہ کی مدد کرنے کے یہ مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلے میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت بجا لائے، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔